دو تین باتیں سیمینار کے متعلق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح 1823 میں سب سے پہلے جامع جہاں نما کلکتہ سے شائع ہوا تھا، اسی دوران ہماری قدیم ریاست میسور، پھر اس کے بعد چند سال کے بعد 1861 میں 1 جنوری ہمارے پاس قاسم الاخبار، وہ اخبار آیا جس نے ملک میں جہاں جہاں اردو کے مراکز تھے اس میں اس نے اضافہ کیا۔ اس کے مدیر تھے منشی محمد قاسم غم۔ نہ صرف صحافت بلکہ ادب کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کام کیا۔ 1861 سے لے کر پھر اس کے بعد وہ دور جب آزاد، پاسبان، سالار، راشٹریہ سہارا، نشیمن، دیگر تمام اخبارات نے ریاست میں اردو کی صحافت کو مالا مال کیا ہے۔ اب اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، پہلے کی وراثت کیا تھی اور اس کے کیا امکانات اب ہو سکتے ہیں، اس موضوع کو لے کر ہم نے کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک روزہ ریاستی سطح کا ہم نے یہ سیمینار یہاں منعقد کیا ہے۔ اس میں 8 مقالہ نگار احباب ہیں جو ریاست کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں۔ جناب مدثر احمد ملناڈ کے خطے شیموگا میں اخبار آج کا انقلاب چلاتے ہیں اور ان کا ایک نیوز چینل بھی ہے، ان کا مقالہ وہ ٹیکنیکل سیشن میں پیش کریں گے۔ ڈاکٹر انیس صدیقی مدیر قلم کدہ گلبرگہ، وہ بھی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ، اکلوتا ہمارے پاس ایک ادبی رسالہ ہے، تقریباً کافی برسوں سے 3 دہائیوں سے وہ منظر عام پر آ رہا ہے، زرین شعائیں اس کی مدیرہ ہیں، ان کا بھی مقالہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ نوجوان نسل کو بھی اس سے جوڑ رکھیں۔ ہم نے سالار ڈیجیٹل اردو میں جو کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں بی بی آسیہ، ان کو بھی مدعو کیا ہے، وہ بھی ڈیجیٹل صحافت کے حوالے سے ان کا پرچہ پیش کریں گی۔ اور نوجوان صحافی عبدالحلیم منصور، جن کا نیوز پورٹل ہے حقیقت ٹائمز، وہ بھی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد رفیع بھنڈاری صاحب، جو مجلسی رپورٹنگ ہوتی ہے نعت خیرت اور شال پوشی گل پوشی سے ہٹ کر، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنی صحافت کا موضوع بنایا اور ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں رفیع بھنڈاری، وہ بھی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ تو 8 مقالے ہوں گے۔ پہلے ٹیکنیکل سیشن کی صدارت سینئر صحافی اور چیف رپورٹر روزنامہ پاسبان جناب عبدالخالق صاحب کریں گے، اور دوسرے ٹیکنیکل سیشن کی صدارت جناب افتخار احمد شریف صاحب، سابق مدیر روزنامہ سالار، اس کی صدارت کریں گے۔ ہم نے تقریباً 2-3 دنوں سے مستقل طور پہ جو احباب میٹر کرتے ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، اردو ادب کے حوالے سے، زبان کی ترقی و ترویج کے حوالے سے، ان کو ہم نے رابطہ کیا ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ تقریباً جس طرح سے سیمینار آگے بڑھے گا، ان کی موجودگی بھی یہاں ہوگی اور رونق افروزی سے وہ ہمیں نوازیں گے۔ میں سب سے پہلے بصد احترام اس خوشی کا اظہار کروں گا کہ سعید صاحب نے پہلے معذرت چاہی، پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی حیثیت صحافت، ادب، تدریس تمام کا ایک باوقار امتزاج ہے، آپ تشریف لائیں اور کلیدی خطبہ پیش کریں۔ انہیں ہماری دعوت کو قبول کیا، وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اکیڈمی کی جانب سے اور میری اپنی جانب سے بھی۔ سعید صاحب کے حوالے سے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا تھا، روزنامہ سالار سے وہ وابستہ رہے، اس کے ادبی ایڈیشن کے مدیر بھی رہے ہیں۔ کالجوں اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جانے کے بعد انہوں نے شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی کو ایک نیا وقار، ایک نیا امیج دیا۔ وہاں انہوں نے اردو ایم اے کی وہ تعلیم کے 2 سالہ کورس میں اردو صحافت کو بھی ایک الیکٹیو پیپر کی طرح انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس میں صحافت کا شعور پیدا کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹل طور پر انہوں نے اخبار بھی وہاں سے نکالا تھا، اسٹوڈنٹس کے لیے مشقی اخبار، اور جو اسٹوڈنٹس الیکٹیو لیتے تھے صحافت کا، ان کے لیے پریکٹیکل تقریباً 2 ہفتوں کی پریکٹس کے لیے اخبارات کو بھی انہوں نے ڈپیوٹ کروایا تھا۔ ان تمام چیزوں سے آپ اتفاق کریں گے کہ کلیدی خطبے کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں بےحد خوشی اس بات کی ہے۔ اور اردو صحافت میں جس طرح رحمان خان صاحب نے ایک نیا انقلاب لانے کی کوشش کی، روزنامہ سالار کو محمود ایاز سے لے کر پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ خان کے ساتھ، اسی طرح تابش صاحب سے، محمد اسماعیل تابش صاحب سے پاسبان کو لے کر اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، اور ہر گھر گھر تک اخبار پہنچانے کی انہوں نے جو کامیاب کوششیں کی ہیں،
اور اس میں انہوں نے کافی توانائیاں لگائیں، تن من دھن سب لگایا روزنامہ پاسبان۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح آزادی کے جتنے سال گزرے ہیں اس کے 1 سال پہلے وہ اخبار 46 میں شروع ہوا تھا، اور آج بھی وہ ہمارے پاس ہر روز ہمیں نیٹ کے ذریعے موبائل پہ پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ تینوں اخبار جو بنگلور سے کم نکلتے ہیں، ان اخبارات کے مدیران کو ہم مدعو کریں۔ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بھی دلی خیر مقدم ہے عبیداللہ شریف صاحب۔ اور روزنامہ راشٹریہ سہارا ملک کے جہاں جہاں فعال مراکز رہے ہیں وہاں سے وہ شائع ہوتا رہا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا سبروتا رائے نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا، اس نے نئی نسل کو بھی اخبار سے روشناس کروایا، اور بے شمار ملک کے مختلف حصوں میں صحافیوں کو اس نے تربیت سے آراستہ کیا، روزگار سے آراستہ کیا، اور مختلف نامساعد حالات کا شکار ہے روزنامہ سہارا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں موبائل کے ذریعے آج بھی ملتا ہے۔ اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر نعمت الحمیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور صحافت کو اپنے کئی مختلف کیریئر آپشنز کو چھوڑ کر اپنانے والے جناب افتخار احمد شریف، انہوں نے سب ایڈیٹر کے حصے سے کامیاب کارکردگی کی، فلم ایڈیشن کے مدیر کے حصے سے، ادبی ایڈیشن کے مدیر کے حصے سے، روزنامہ سالار کے مدیر کے حصے سے بھی انہوں نے کامیاب میعاد مکمل کی ہے۔ اور وہ ریاست کرناٹک میں قدیم میسور میں جو خانوادہ رہا ہے، شاہ ابو الحسن ادیب، ان کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے سالار کے مدیر جناب اسجد نواز صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، کچھ ناگزیر حالات کے باعث وہ یہاں موجود نہ ہو سکے، شریک نہ ہو سکے۔ نمائندگی کر رہے ہیں سالار کی جناب افتخار احمد شریف صاحب۔ میں آپ کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے اس پروگرام میں جس طرح دعوت نامے میں آپ دیکھا کہ کرناٹک میڈیا اکیڈمی کی چیئرپرسن عائشہ خانم کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، مگر ان کے پاس دوسرے ایسے انگیجمنٹس آ گئے، انہیں ایک صحافیوں کی تربیت کے پروگرام میں میسور میں جانا انہیں پڑا تھا، اس لحاظ سے انہوں نے اپنی خواہشات ہمیں بھجوائی ہیں اور انہوں نے معذرت چاہی ہے۔ اکیڈمی کے صدر مولانا مفتی محمد علی قاضی صاحب کو صدارت کرنی تھی، مگر انہوں نے بھی ایک میسیج بھجوایا ہے کہ ان کی نیک خواہشات آپ تمام کی خدمات میں پیش کریں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اہم میٹنگ میں ان کو جانا تھا، اس لحاظ سے وہ دوپہر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ افتتاح ہونا تھا جناب نصیر احمد صاحب، سیاسی مشیر برائے وزیر اعلیٰ کرناٹک۔ انہوں نے ابھی فون پہ اطلاع دی ہے کہ کچھ سیاسی ایسے معاملات ہیں کہ وہ ویدھان سبھا میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں، اس لحاظ سے وہ بعد میں ہمارے ساتھ جوائن کر لیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ افتتاح کر دیجئے، سیمینار کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ پھر اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح یہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ میں آپ تمام کا فرداً انفرادی طور پر آپ سب کا میں احسان مند ہوں، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دور دراز مقامات سے بھی درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے، اردو سے دلچسپی رکھنے والے احباب آئے ہیں۔ شہر بنگلور سے حسنات کالج، پھر اس کے بعد بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ اس کی کالج سے بھی اساتذہ آئے ہیں، اور علمین کالج سے بھی آئے ہیں، اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے احباب، اور اردو اکیڈمی کے سابق رجسٹرار جناب رحمت الحق صاحب، اور مشہور قلمکار اور مبصر جناب غلام غوث صاحب، اور دیگر اہم احباب آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب جہاں موجود ہیں دیگر احباب بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آپ تمام کا ایک بار پھر میں خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔